रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वदम्मिर बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताह अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। पारा 14 सूरतुल हिज्र आयत 41। देखें 41 तक हमने ये देखा कि किस तरह शैतान और अल्लाह ताला के बीच में बातें हो रही हैं और इब्लीस किस तरह कह रहा है कि अल्लाह ताला मैं तेरे बंदों को यानी मेजॉरिटी को अपने साथ ले लूंगा क्योंकि मैं गुमराह हो गया हूँ, मैं जन्नत से निकल गया हूँ। तो उसको ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि बनी आदम अब जन्नत में रहे। बनी आदम को उसने जो है उसने अल्लाह ताला से वादा किया है कि मैं बहुत सारी मेजॉरिटी को जहन्नम में लेके जाऊंगा सिवाय तेरे जो बंदे हैं, यानी खुद एक्सेप्ट कर रहा है जो तेरे चुने हुए बंदे हैं, तेरे मुखलिस बंदे हैं, उन पर मेरा कोई जोर नहीं चलेगा। क्योंकि जो इखलास है, इखलास जो है वो अल्लाह ताला के नजदीक करता है और शैतान से दूर करता है। इखलास एक ऐसा तरीका है जिससे शैतान से बचा जा सकता है। फिर अल्लाह ताला सीधा रास्ता बताते हैं कि मेरा सीधा रास्ता है, बिल्कुल सीधा रास्ता है, और जो सीधे रास्ते पर चलेगा उसके लिए देखें आगे अल्लाह ताला ने उसके लिए खुशखबरी भी दी है कि आयत नंबर 42 देखिए अल्लाह ताला बता रहे हैं कि मेरा सीधा रास्ता है। आयत 41 में क्या बताया कि काला कहा ये रास्ता है अलैया मुझ तक मुस्तकीम सीधा, यानी बाकी जो टेढ़े रास्ते हैं वो शैतान के हैं, बिल्कुल स्ट्रेट रास्ता जो है, सीधा रास्ता जो है वो अल्लाह ताला का रास्ता है। तो आयत 42 में इन्ना इबादी बेशक मेरे बंदे, इन्ना इबादी बेशक मेरे बंदे देखें यहाँ पर मेरे बंदे इबाद, अब्द की जमा इबाद है, मेरे बंदे लईसा नहीं है, लका तेरे लिए, अलैहिम उन पर, सुल्तान कोई जोर, सुल्तान कहते हैं कोई दलील, कोई जोर, कोई रेफरेंस, कुछ भी नहीं, जोर भी सुल्तान के लिए आता है, सुल्तानुन कोई जोर, इल्ला मगर मन जिसने, इत्तबा का पैरवी की तेरी, इत्तबा यत्तबिउ इत्तबा पैरवी की का तेरी, मिनल गावीन, गावीन कल भी आया था ये, बहके हुए में से, बहके हुए लोगों में से, यानी जो गुमराह हो गए, जो भटक गए रास्ते से, उनके लिए आया है गावीन, गैन वाव या इसके रूट लेटर्स हैं। तो यहाँ पर अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि जो मेरे बंदे, क्योंकि शैतान क्या कह रहा है अल्लाह ताला से कि मैं मेजॉरिटी को, आदम की औलाद को मैं जो है जहन्नम में लेके जाऊंगा, तो सिवाय तेरे बंदों के। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, जो मेरे बंदे, और मेरे बंदे से मुराद यहाँ पर क्या, कौन बंदे हैं, जो अल्लाह ताला के हुक्म पर चलने का पक्का इरादा रखते हो, अल्लाह ताला से मदद मांगते हो, मुत्तकी हो, परहेजगार हो, ऐसे लोगों पर शैतान का जोर चलता नहीं है। मतलब अगर उन्हें शैतान गुमराह करने की कोशिश भी करता है तो वो अपने इखलास और अल्लाह ताला के फजल से उसके धोखे में नहीं आते, उसके धोखे से वो बच जाते हैं। उनको पता चल जाता है कि ये शैतान का धोखा है और फौरन वो जो है माफी मांग लेते हैं, क्योंकि देखिए गुनाह हर किसी से होते हैं, गुनाह से कोई बच नहीं सकता, गुनाह से कोई पाक नहीं हो सकता, लेकिन जो अल्लाह ताला के बंदे हैं उनको रियलाइज हो जाता है कि मैंने ये गुनाह कर दिया, यानी उन्हें अपने अपने गुनाह का पता चल जाता है। सबसे यानी अल्लाह ताला के जो नेक बंदे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी गुनाह नहीं करेंगे, बल्कि इसका मतलब ये है कि वो गुनाह तो करेंगे, गुनाह उनसे हो जाएंगे, लेकिन फौरन उस गुनाह का एहसास भी होगा, उस पर शर्मिंदगी भी होगी, नदामत भी होगी, पछतावा भी होगा, अल्लाह ताला के सामने दुआ करेंगे, इस्तगफार पढ़ेंगे, अल्लाह ताला से माफी मांग लेंगे और शैतान से बच जाएंगे, है ना। और जो जिन पर शैतान का जोर चढ़ता है ना, उनको अपने गुनाह का भी एहसास नहीं होता। सबसे बुरी बात वो होती है कि जब हम गुनाह करें और पता भी ना हो कि मैंने ये गुनाह कर दिया, और इंसान को मरते दम तक तौफीक भी नहीं होती कि वो अपने गुनाह की माफी मांग ले, फिर वो गलत बात हो जाती है। जो नेक बंदे होते हैं वो फौरन माफी भी मांग लेते हैं। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, जो बहके में है ना, सिर्फ वही तेरे पीछे आएंगे, जो रास्ते से हट गए, जो गुमराह हो गए, जो बहके में है। लेकिन मेरे बंदे, देखिए अल्लाह ताला का अंदाज कितना प्यारा है यहाँ पर, इबादी, ऐसे बंदों को अल्लाह ताला ने अपना बंदा कहा कि मेरा बंदा, उस पर तेरा कोई जोर चलने वाला नहीं है। आयत 43 व इन्ना और बेशक जहन्नमा
जहन्नम, लमौइदुहुम, जरूर उनके वादे की जगह है, मौइदु वादे की जगह, वाओ आइन दाल इसकी रूट लेटर से मौइद, वादे की जगह यानी जहां पर जो वादा लिया गया हो, जिसका वादा लिया गया हो, है ना, उसको वादे की जगह कहा गया। वादा यईदु, मौइद, मौअद ये जो है इसम मकान है, इसको कहते हैं। जैसे मशरब पीने की जगह होती है ना, मशरब पीने की जगह, आपने फर्स्ट पारे में पढ़ा है कि कद अलीमा कुल्लु उनासी मशरबहु, सबने जान लिया अपने पीने की जगह को। तो यहाँ पर क्या है, मौइदु वादे की जगह, हम उनकी यानी किन की, जो लोग बहके हुए हैं, जो लोग शैतान के पीछे चलते हैं, जिसका उसने वादा किया था अल्लाह ताला से कि इन लोगों को मैं बहकाऊंगा, इन लोगों को अपने साथ लेकर जाऊंगा, ऐसे लोगों के बारे में कह रहे हैं। उनकी वादे की जगह जहन्नम है, अजमाइन सबके सबकी, लहा उसके, किसके, जहन्नम के, सब अतु मतलब 7, 7, अबवाबिन दरवाजे हैं, बाब की जगह अबवाब, 7 दरवाजे हैं, लिकुल्ली हर बाबिन दरवाजे के, हर दरवाजा, मिनहुम उनमें से, जुज़उन एक हिस्सा है, मकसूम तकसीम शुदा, यानी तकसीम शुदा मतलब असाइन, जिसको अल्लाह ताला ने तकसीम कर दिया कि इसके अंदर कौन कौन जाएंगे, उसको मकसूम, तो किस्म से बनाइए, काफ सीन मीम से, मकसूम, तो असाइन यानी तकसीम शुदा यानी डिस्ट्रीब्यूटेड है वो। तो क्या कहा है कि उसके 7 दरवाजे हैं, हर दरवाजा उनमें से एक हिस्सा है तकसीम शुदा, यानी हर दरवाजे में से जो मुकर्रर बंदे होंगे उसके, मतलब जो उसके अहल होंगे, वो उसमें दाखिल हो जाएंगे। अब 7 दरवाजे कौन से हैं, यानी जिसने जिस तरह का गुनाह किया वो उसी दरवाजे में दाखिल हो। अब 7 तबके भी उसको कहा जा सकता है, 7 लेयर भी कहा जा सकता है, 7 मंजिलें भी कहा जा सकता है। यहाँ पर 7 दरवाजे हैं और उसमें जिसमें कि पहला दरवाजा जिसका नाम आता है वो है जहन्नम। इसके अंदर कहा जाता है कि गुनहगार मुसलमान होंगे, क्योंकि मुसलमान भी ऐसे है ना जो कि गुनाह करेंगे, तो उसका नाम क्या है, पहले तबका जो जाएगा गुनहगार मुसलमान उसके अंदर दाखिल होंगे, उसका नाम है जहन्नम। फिर दूसरा दरवाजा आता है लजा, उसके अंदर यहूद होंगे। फिर तीसरा आता है हुतामा, ईसाई होंगे। चौथा आता है सईर, साबी कहा जाता है, साबी होंगे। फिफ्थ आता है सकर, मजूसी होंगे उसमें। फिर आता है जहीम यानी मुशरिकीन होंगे। फिर 7वां है हाविया, उसके अंदर मुनाफिक होंगे, जो कि सबसे ज्यादा गहरा दरवाजा होगा। उसमें जो है 7वें दरवाजे में कौन होंगे, मुनाफिक होंगे। ठीक है, तो उनकी जो है इस तरह से उनको जो है ये तबके उसके अंदर अपने अपने दरवाजों के अंदर से वो दाखिल होंगे, और हर जगह हर उसका एक अलग अलग अजाब होंगे, है ना। तो और ये भी कहा जाता है कि किसी में कोई सूदखोरों के लिए, कोई चोरों के लिए, कोई डाकू के लिए वगैरह वगैरह, ये भी मुराद दिया गया है। लेकिन 7 दरवाजों के नाम हदीस से पता चलते हैं ये। जैसे और जन्नत के बारे में आता है कि जन्नत में 100 मंजिलें होंगी। तो यहाँ पर क्या आया है कि जहन्नम की जो है वो 7 दरवाजे होंगे, यानी पहले ही तयशुदा है, ये बात पहले ही असाइन की भी है कि कौन किस दरवाजे से जाएगा। मुशरिकीन किस दरवाजे से जाएंगे, मुनाफिक किस से जाएंगे, साबी मजूसी ये सब किस दरवाजे से जाएंगे। हर किसी का एक अलग मखसूस दरवाजा है। अब फिर देखें आयत नंबर 45। अब यहाँ पर पहले अल्लाह ताला ने जहन्नमियों का जिक्र किया कि अगर जो तेरे बंदे होंगे, यानी जो तेरे बहकावे में आ जाएंगे, वो जो है तेरे साथ जहन्नम में जाएंगे, और हर किसी का एक अलग दरवाजा है और वो उसमें से जाएगा, दाखिल होगा। फिर अल्लाह ताला यहाँ पर बता रहे हैं मुत्तकियों के बारे में कि मुत्तकी जो है वो क्योंकि पहले अल्लाह ताला का ये तरीका है, अल्लाह ताला का ये अंदाज है कुरान में कि अगर अल्लाह ताला जहन्नम का जिक्र करते हैं तो अल्लाह ताला अपनी रहमत का भी जिक्र करते हैं, यानी जन्नत का भी। तो अब अल्लाह ताला यहाँ पर जन्नत के बारे में बता रहे हैं कि इन्नल मुत्तकीना
بے شک متقی لوگ فی جناتن، فی مطلب میں، جناتن جنات میں یعنی باغات میں ہوں گے، جنتوں میں ہوں گے، باغات میں ہوں گے، وعیون اور چشموں میں ہوں گے، عیون باغوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے۔ ادخلوہا یعنی اب یہاں پر یہ بات محذوف ہے، مطلب کہ ان سے کیا کہا جائے گا، کہ ان سے کہا جائے گا ادخلو داخل ہو جاؤ، دخلا یدخلو ادخل فعل امر ہے یہ، ادخلو تم سب داخل ہو جاؤ، ہاں اس میں کس میں، جنت میں، ہاں جو ہے یہ کس کی طرف اشارہ ہے، جنت کی طرف، بسلامن سلامتی کے ساتھ، بھی مطلب ساتھ، سلامن سلامتی کے ساتھ، آمینین امن سے رہنے والے، آمین آمینین امن سے رہنے والے، یعنی جب یہاں پر جہنم اور اہل جہنم کا ذکر کرنے کے بعد جنت اور اہل جنت کا ذکر کیا گیا کہ جنت میں، تاکہ انسان جو ہے وہ جنت جیسے کام کرے، شیطان سے بچ جائے، اس کی چالوں سے بچ جائے اور اس کو ترغیب ہو کہ ہاں مجھے جنت میں جانا ہے۔ اور متقین سے مراد یہاں پر کون ہے، شرک سے بچنے والے لوگ ہیں، جو اہل ایمان ہیں، جو شرک سے بچتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی ہو جاتے ہیں، ایسے لوگ ہیں۔ اور جنات سے مراد باغات اور چشموں سے مراد یہاں پر نہریں ہیں، ہے نا۔ تو یہ باغات اور یہ نہریں تمام متقیوں کے لیے ہوں گی، یا ہر ایک کے لیے الگ الگ ہوں گی، الگ الگ ڈسکرائب آتا ہے قرآن کے، جو حدیث میں آتا ہے بہت ہی خوبصورت ذکر آتا ہے کہ الگ الگ سب کا جو ہے سب کو دیا جائے گا، اور بہت بڑی بڑی جگہ ہوں گی، بہت بڑے بڑے باغات ہوں گے، چشمے ہوں گے، کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، ہر طرح کا عیش اور آرام وہاں پر ہوگا۔ بس یہ ہے کہ دنیا میں ہمیں آرام نہیں کرنا، اگر ہمیں جنت چاہیے یا ہمیں جنت میں آرام کرنا ہے تو پھر دنیا میں اپنے آرام جو ہے وہ چھوڑنا ہوگا۔ پھر دیکھیں جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو فرشتے ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے اور کیا کہیں گے کہ لو اس کے اندر داخل ہو جاؤ، اور سلامتی کے ساتھ اور امن سے ہونے والی، یعنی امن کے ساتھ اس میں داخل ہو جاؤ۔ پھر 47 وَنَزَعْنَا اور ہم نکال دیں گے، نزع کس کو کہتے ہیں، کھینچ کر نکالنے کو، جیسے نزع کا وقت ہوتا ہے نا، روح کھینچ کر نکالی جاتی ہے، اندر سے کچھ چیز کھینچ کر نکالنے کو کیا کہتے ہیں، نزع۔ وَنَزَعْنَا یہ فعل ماضی ہے، ہم کھینچ کر نکال لیں گے، کیونکہ بات کس کی ہو رہی ہے، فیوچر کی ہو رہی ہے، تو اس لیے ہم فیوچر میں کر رہے ہیں اس کے معنی، یعنی we will remove، نزع ینزع انزع ہم کھینچ کر نکال لیں گے، ماں جو فی صدورہم ان کے سینوں میں ہے، فی مطلب میں، صدر کی جمع صدور، سینوں میں ہے، ہم ان کے، من غل کوئی کنا، غل کہتے ہیں کنا کو، یعنی اندر اگر کوئی کسی کے خلاف کوئی ہلکا سا بھی نیگیٹو فیلنگ ہو اس کو کنا کہا جاتا ہے، کوئی کینا، اخوانن بھائی بھائی بن کے، اخوان مطلب کیا، بھائی بھائی بن کے، علی سرورن تختوں پر، علی مطلب پر، سرورن تخت، یعنی بڑے بڑے اوپر کی جگہ ہوگی، تخت ہوں گے، متقابلین آمنے سامنے ہوں گے، متقابلین آمنے سامنے، قبل سے بنائے، تقابلا یتقابلو تقابل، متقابل آمنے سامنے ہوں گے۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ جنت میں جانے سے پہلے کیا ہوگا، یعنی جنت میں جانے سے پہلے ایک جگہ ہوگی، وہاں پر اللہ تعالیٰ سب کو روک لیں گے، جو اہل جنت ہوں گے وہاں پر جنتیوں کو روک لیا جائے گا، اور ان کے دل میں جو بھی کینہ ہوگی کسی کے خلاف، ذرا سی بھی کوئی نیگیٹو فیلنگ ہوگی کسی کے خلاف، وہ اللہ تعالیٰ وہاں سے نکال دیں گے، اور جنتی جو ہے آئینے کی طرح ان کا دل جو ہے بالکل صاف اور شفاف ہوگا، صاف شفاف دل کے ساتھ وہ جائیں گے، کوئی کسی بھی شخص کے دل میں حسد، بغض، بدگمانی جو ہے وہ نہیں ہوگی، یعنی کوئی بھی یہ لے کر جنت میں نہیں جائے گا، وہ جنت میں جانے سے پہلے ہی نکال دیے جائیں گے، سارے برے اخلاق، سب کچھ جو ہے ان کے دلوں سے نکال دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن آگ سے چھٹکارا پائیں گے، یعنی جب پل صراط سے گزریں گے تو جہنم پار کر لیں گے تو ان کو جنت اور جہنم کے بیچ میں، یعنی اب جنت آگے ہے اور جہنم پیچھے ہے، اس کے بیچ میں ایک پل ہے جس کا نام ہے قنطرہ،
قنطرہ پر روک لیا جائے گا، اور دنیا میں ان کے بغض، جو بھی ان کے بغض تھے، مظالم تھے، یعنی جو ایک دوسرے پر ظلم کیے ہوئے تھے یا بدگمانیاں تھیں، ان کا ایک دوسرے سے قصاص دلوایا جائے گا، یعنی بدلہ دلوایا جائے گا، یہاں تک کہ جب ان کو پاک صاف کاٹ چھانٹ کر ان کی کاٹ چھانٹ کر دی جائے گی تو ان کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ان میں سے ایک آدمی جنت میں اپنے گھر کو زیادہ جاننے والا ہوگا بنسبت اس کے کہ وہ جتنا دنیا میں اپنے گھر کا راستہ جانتا تھا، یعنی وہاں پر کوئی پریشانی نہیں ہوگی، جنت کا دروازہ بہت بڑا ہے اور جنت میں جانے والے ایک دوسرے کا انتظار کر کے اکٹھے اندر جائیں گے، ہے نا۔ اور ہر کوئی جو ہے یہاں پر یعنی رسول اللہ نے کہا کہ ہر کوئی جو ہے ساتھ میں داخل ہوگا اور جو ہے ساتھ میں جائیں گے، اور ہر کوئی اپنے گھر کو پہچانتا ہوگا، یعنی جنت میں جو ان کا گھر ہوگا نا، ہر کوئی اپنے گھر کو پہچانتا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور جو لیکن کچھ اسپیشل لوگ ہوں گے، وی آئی پیز، جن کو سابقون اولون کہا گیا ہے نا، وہ جو ہے پہلے داخل ہو جائیں گے۔ تو یعنی یہ ہے کہ صاف ستھرے ہو کر لوگ جو ہیں جنت میں جائیں گے، بالکل آئینے کی طرح، ان کے دل میں کسی کے بھی خلاف کوئی بھی بغض نہیں ہوگا۔ اور یہاں پر ایک پل ہے جو مطلب یہاں پر جس کا ذکر ہے قنطرہ، وہاں پر جو ہے ایک دوسرے کا حساب دلوایا جائے گا، جو بھی ذرا بھی کسی نے ظلم کیا ہوگا، ایک دوسرے کو نیکیوں کا ادلا بدلہ کیا جائے گا، اور پھر بالکل صاف کر کے ان کو پھر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اچھا، یہاں پر اس کا مطلب کیا ہے کہ مثلاً دنیا میں ہم نے بہت زیادہ نیکیاں کی، لیکن ساتھ ہی کچھ لوگوں کے حق بھی مارے ہوئے ہوتے ہیں، ہے نا۔ تو مان لیجیے کہ جنت میں جا رہے ہیں، پھر وہاں جا رہے ہیں، اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے حق مار کر جنت میں داخل ہو جائے؟ ایسا نہیں ہو سکتا نا، کسی کے حق مار کر تھوڑے بہت حق مار لیے، لیکن نیکیاں اتنی تھی کہ ہم جنت میں داخل ہو رہے ہیں، تو اب کیا ہوگا؟ اب قنطرہ پر روک لیا جائے گا، اب وہاں پر کیا کیا جائے گا کہ ایک دوسرے کی نیکیاں ان کو دی جائیں گی، جس کا حق مارا ہے اس کی نیکیاں دی جائیں گی، اور اس طرح درجے اوپر نیچے ہو جائیں گے جنت کے، یعنی جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی اس کے اوپر درجے، جس کی نیکیاں کم ہو جائیں گی اس کا درجہ نیچے ہوگا، اس کی منزل نیچے ہوگی، تو اس طرح وہاں پر لین دین ہو کر معاملہ صاف ہو جائے۔ آیت 48، لا یمسوہم، نہیں چھوئے گی انہیں، مسا یمسو سے نہیں چھوئے گی انہیں، فیہا ان میں، نصبن کوئی تھکاوٹ، نصبن تھکاوٹ، وما اور نہ ہی، ہم وہ، منہا ان سے، بمخرجین نکالے جائیں گے، اخرجہ یخرجو مخرج مخرجین، اور نہ ہی وہ ان سے نکالے جائیں گے۔ مطلب کیا کہ دنیا میں تو انسان تھک جاتا ہے، دنیا میں کام کرتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، تھک جاتا ہے، کبھی کبھار فرسٹریٹ ہو جاتا ہے، کبھی کوئی پریشانی ہو جاتی ہے، لیکن جنت میں کیا ہوگا؟ اب ہمیشہ کے لیے صرف خوشی کا دور شروع ہو گیا، یعنی جو بھی دنیا کے اندر کوئی بھی ایسی چیز تھی جو ہمارے لیے ناگوار ہے وہ وہاں سے ہٹ جائے گی، مطلب تھوڑا سا بھی تھکان، تھوڑی سی بھی تھکاوٹ، تھوڑا سا بھی اسٹریس، کچھ بھی وہاں پر نہیں ہوگا، بلکہ ساری تھکاوٹ وہاں سے نکل جائے گی، اب صرف اور صرف آرام ہوگا اور خوشیاں ہوں گی، کسی بھی طرح کی کوئی ناگواری نہیں ہوگی۔ آیت 49، نبی، نبی یہ فعل امر ہے، نبأ ینبئو، نبی خبر دو، خبر دیجئے، بتائیے، عبادی میرے بندوں کو، عبد کی جمع عباد، عبادی میرے بندوں کو۔ دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ کس طرح جو متقی لوگ ہیں ان کے بارے میں کتنے پیار سے بول رہے ہیں، اور یہاں پر بھی وہی انداز اللہ تعالیٰ کا نظر آ رہا ہے، میرے بندوں کو بتائیے، میرے بندوں کو، انی بے شک میں، انا پلس یا، انی بے شک میں، انا میں ہی ہوں، انا مطلب اب دیکھیں میں نے بتایا تھا نا، جب دو بار اس طرح سے آ جاتا ہے میں یا میں تو، اگر دو بار آ جاتا ہے تو اس کے اندر تاکید پیدا ہو جاتی ہے، ہی کے معنی پھر وہ دیتا ہے، جیسے انی میں یا بھی آ گیا میں کے لیے اور انا بھی آ گیا میں کے لیے، تو کیا ہے کہ بے شک میں ہی ہوں، یعنی اور کوئی نہیں، اب اس بات میں فورس ڈالا گیا، بے شک میں ہی ہوں، الغفور بخشنے والا، رحیم رحم کرنے والا۔ دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ مایوسی سے نکال رہے ہیں لوگوں کو، کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے بندوں کو بتا دو میں ہی بخشنے والا ہوں، میں ہی رحم کرنے والا ہوں،
میرے بندوں کو بتا دو. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مایوسی سے بچاتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ایک گروہ کی طرف نکلے جو ہنس رہے تھے اور باتیں کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم وہ جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم ہنستے کم اور روگے زیادہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو لوگ رونے لگے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے میرے بندوں کو مایوس کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے اور کہا خوش ہو جاؤ، سیدھے رہو اور قریب ہو جاؤ. سدو وقاربو وبشرو، یعنی خوش ہو جاؤ، سیدھے رہو اور قریب ہو جاؤ. یعنی ایک تو جنت کی خوشخبری دی ان کو، سیدھے رہو، ہمیشہ جو اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے اس پر سیدھے رہو، اور جب سیدھے رہو گے تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے. تو یہاں پر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ بتا دو، میرے بندوں کو کہہ دو کہ میں بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہوں. یعنی اگر گناہ ہو جائیں تو اپنے گناہ کی معافی مانگو، میں ہی بخشنے والا، رحم کرنے والا ہوں. تو کبھی بھی کتنے بھی بڑے گناہ ہو جائیں انسان سے، کتنا بھی بڑا گناہ ہو جائے، سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، وضو کرے، 2 رکعت نماز پڑھے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اور صدقہ کرے، خیرات کرے، پھر دیکھے کہ ہم اللہ تعالیٰ وہ گناہ ہمارا معاف کر چکے ہوں گے. کسی کا حق مار لیا تو اس سے معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ بھی معاف کر دیں گے. اللہ تعالیٰ تو بہت غفور الرحیم ہے. آیت 50 وَأَنَّ، اور بے شک عذابی، میرا عذاب، ہوا وہ، العذاب، عذاب ہے، العلیم، دردناک، یعنی میرا عذاب بہت دردناک ہے. بچو، یعنی جنت کی خوشخبری بھی دے دی اور عذاب سے بھی ڈرا دیا کہ ایسا مت سوچنا کہ گناہ کرتے جاؤ اور یہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ تو غفور رحیم ہے اور گناہ کرتے جا رہے ہیں. نہیں، اگر معافی نہیں مانگیں گے، گناہ میں حد سے بڑھ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی دردناک ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو. اور پھر جو جہنم کے میں نے طبقے بتائے ہیں، بہت بہت زیادہ سخت سزا ہے اس کی. یعنی جب آگے جہنم کا ذکر آئے گا نا تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیسے برداشت ہوگی جہنم. بالکل نہیں ہو سکتی، ایک لمحہ برداشت نہیں ہو سکتی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو دردناک عذاب سے محفوظ رکھے. آیت 51 وَنَبِّئْهُمْ، اور خبر دیجئے انہیں. نبئہم، یہ فعل امر آ گیا، وا مطلب اور، نبی خبر دیجئے، ان کو کن کو، علی ضعیفی، ان مطلب کی یعنی بارے میں، ضعیفی مہمان، ضعیفی کہتے ہیں مہمان کو، مہمانوں کے بارے میں، ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے بارے میں. اب دیکھیں جنت اور جہنم کا تذکرہ کرنے کے بعد اور خوشخبری دینے کے بعد، عذاب سے ڈرانے کے بعد سیدھا ذکر کس کا آ جاتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آ جاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کہ کیا ہوا تھا، کس طرح ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کیا. جب اللہ تعالیٰ نے کہا، آتا ہے نا قال رب وَإِذْ قَالَ لَهُمْ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. جب اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ تم فرما بردار بڑھ جاؤ تو انہوں نے کیا کہا کہ میں اپنے رب کے لیے فرما بردار ہوتا ہوں، میں اپنے رب کے آگے اپنا سر جھکا دیتا ہوں. تو اس بات پر انہوں نے ہر بات پر اللہ تعالیٰ کی لبیک کہا اور ہر بات پر اللہ تعالیٰ کی سر جھکا دیا. پھر کیا کہا کہ مہمان آئے تھے. یہ بات آپ کو پتا ہے کہ فرشتے آئے تھے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے آئے تھے. سارا علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دینے کے لیے آئے تھے فرشتے. تو اس وقت وہ انسان کی شکل میں آئے تھے. جب وہ انٹری کری انہوں نے تو فوراً مہمان نوازی کے طور پر، ابراہیم علیہ السلام بہت اچھے مہمان نواز تھے، تو مہمان نوازی کے طور پر انہوں نے بنا ہوا بچڑا جو تھا وہ ان کے آگے رکھا. جو بھی ان کے گھر میں تھا اسپیشل چیز وہ لے کر آ گئے، لیکن فرشتوں نے نہیں کھایا. ابراہیم علیہ السلام کو ڈر ہوا کہ یہ، ان کو فکر ہوئی کہ یہ کیوں نہیں کھا رہے، کیونکہ وہاں پر ایک رواج تھا کہ دشمن کسی کے گھر، اپنے دشمن کے گھر کا نہیں کھاتا تھا. تو دل میں یہ ڈر محسوس ہوا کہیں یہ دشمن تو نہیں، کہیں کوئی پریشانی تو نہیں. تو پھر فرشتوں نے ایک دم کہا کہ آپ گھبرائیے مت، ہم تو فرشتے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کو خوشخبری دینے آئے ہیں. پھر تھوڑا ڈر ان سے چلا گیا ابراہیم علیہ السلام سے.
تو پھر فرشتے جو ہیں وہ خوشخبری دی ان کو، اور پھر ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ ضرور یہ کسی اور مشن سے آئے ہیں، صرف خوشخبری کے لیے نہیں آئے۔ پھر انہوں نے بتایا ہمارا اصل مقصد کیا ہے، کہ ہم لوط علیہ السلام کی بستی پر عذاب لے کر آئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک طرف سے یہاں، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ آیتیں کنیکٹڈ ہیں، پہلے اللہ تعالیٰ نے جہنم کا ذکر کیا، پھر جنت کا یعنی خوشخبری دی، پھر عذاب سے ڈرایا، پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی اور کس طرح لوط علیہ السلام کے اوپر عذاب آیا، اگر انہوں نے بات نہیں مانی ان کی قوم کے اوپر کس طرح عذاب آیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو بتاؤ کہ کس طرح ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے بارے میں، اور مہمانوں سے مراد یہاں پر کون ہے؟ فرشتے، جس کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ اس دخلو، جب وہ داخل ہوئے، دخلا یدخلو، دخلو فعل ماضی، علیہ اس پر، علا پلس ہی، علیہ اس پر، وقالو تو انہوں نے کہا، سلامن سلامتی ہو، قالا اس نے کہا، انا بے شک ہم، منکم تم سے، وجلون خوف زدہ ہیں۔ وجل، وجل کہتے ہیں اپنی کسی کمی کی وجہ سے ڈرنا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا الگ الگ ڈر کہ کیسے کیسے ڈر ہوتے ہیں، تو یہاں پر وجل آیا ہے اپنی کسی کمی کی وجہ سے ڈرنا۔ تو انہوں نے کیا کہا جب داخل ہوئے اس پر فرشتے، تو انہوں نے کہا سلام، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا بے شک ہم تم سے خوف زدہ ہیں، یعنی ان کے دل میں ڈر محسوس ہوا، اور فرشتے لیکن یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ سلام کر رہے ہیں۔ قالو انہوں نے کہا، یعنی فرشتوں نے کہا، لا توجل نہیں تم ڈرو، یہ فعل امر ہے، نیگیٹو والا امر، لا توجل نہیں تم ڈرو، وجلا یجلو سے توجل نہیں تم ڈرو، انا بے شک ہم، نبشرو کا، بشرا یبشرو سے، نبشر نبشرو ہم خوشخبری دیتے ہیں، کا تمہیں، بھی غلامن ایک لڑکے کی، غلامن ایک لڑکے کی، علیم بہت جاننے والا، یعنی یہاں پر انہوں نے سلام کہا نا، سلامن، تو ہر طریقے سے سلامتی دی فرشتوں نے، یعنی اہل گھر والوں کو اور ہر طریقے سے، اور پھر کیا کہا کہ ڈریے مت، ہم تو آپ کو خوشخبری لے کر آئے، آپ کے پاس ایک لڑکے کی خوشخبری دے کر آئے، یعنی سب کچھ بتا دیا کہ ہم فرشتے ہیں اور آپ کے پاس آپ کے بیٹے یعنی اسحاق کی پیدائش کی خوشخبری لے کر آئے۔ قالا انہوں نے کہا، ابشرتو، ابشرتو یعنی مطلب کیا، بشرا یبشرو سے بنا ہے، بشرتم تم خوشخبری دیتے ہو، تمونی مجھے، کیا تم مجھے خوشخبری دیتے ہو، الا اوپر اس کے، ان کے، مسنیا پہنچ چکا ہے مجھے، مسا یمسو مسنیا پہنچا ہے مجھے، قبرو بڑھاپا، فبما تو کس چیز کی، فا مطلب تو، بما کس چیز کی، بما یہ کوشچن کے لیے آیا ہے، کس چیز کی، تبشرونا تم خوشخبری دیتے ہو، یعنی فرشتوں سے کیا بولے کہ میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، اتنے بڑھاپے میں، یعنی یہ کہا جاتا ہے 100 سال کی یا 100 سال سے کچھ زیادہ عمر تھی ابراہیم علیہ السلام کی، جو اتنے بڑھاپے میں وہ خوشخبری لے کر آئے تھے، اتنے بڑھاپے میں اولاد کا پیدا ہونا معجزہ ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو پیدا کر سکتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے پیدا کر سکتے ہیں، تو اللہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، تو یہ بڑھاپے میں دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے اللہ کے لیے۔ تو وہ کیا کہہ رہے ہیں، اتنے بڑھاپے میں تم مجھے خوشخبری دینے آئے ہو، اولاد کی خوشخبری۔ قالو انہوں نے کہا، بشرناکا ہم خوشخبری دیتے ہیں، بشرا یبشرو بشرنا ہم خوشخبری دیتے ہیں، کا تجھے، بالحق کی حق کے ساتھ، یعنی سچ حق کے ساتھ، فلا تو نہیں، تکن تم ہو، من القانتین مایوس ہونے والوں میں سے، قانتین قنتا یقنتو سے، قانت مایوس ہونے والے، مطلب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس مت ہو، ہم تو تمہیں اسی طرح خوشخبری دیتے ہیں اور حق کے ساتھ خوشخبری دیتے ہیں، یہ سچائی ہے، اس میں جھوٹ نہیں ہے، اس میں سچائی ہے، ہم آپ کے پاس خوشخبری لے کر آئے ہیں۔ پھر وہ کیا کہتے ہیں، قالا اس نے کہا، ومن اور کون، وا مطلب اور، من کون، یقنتو مایوس ہوتا ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے کہا کون مایوس ہوتا ہے، قنتا یقنتو سے، کون مایوس ہوتا ہے، ہو سکتا ہے، من رحمتن رحمت سے،
रब्बिही अपने रब की, इल्ला सिवाय दौलून गुमराह लोग, दौद लाम लाम, सिवाय गुमराह लोगों के, भटके हुए लोग। यानी फरिश्तों ने क्या कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम से, मायूस मत हो, अल्लाह की रहमत से मायूस होते हो, यानी हम तो तुम्हारे पास सच्ची खुशखबरी लेकर आए। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा कि नहीं नहीं, मैं मायूस नहीं होता, मायूस तो गुमराह लोग होते हैं। यही बात किसने कही थी, याद आ रही है आपको? आप पढ़ चुके हैं, सेम बात किसी और नबी ने भी कही थी, याकूब अलैहिस्सलाम ने। क्या कहा था कि अपने बच्चों को, बेटों को जब भेजते हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास, यानी यही वाली बात याकूब अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अल्लाह की रहमत से तो मायूस काफिर कौम होते हैं। यहाँ पर क्या कह रहे हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम कि अल्लाह की रहमत से मायूस तो कौन होते हैं, जो गुमराह लोग हैं। यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो उनके, याकूब अलैहिस्सलाम कौन थे, उनके पोते, यानी इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम। तो जो दादा कहते हैं वही पोते भी कहते हैं, सेम चीज, कि वो कहते हैं कि गुमराह, वो कहते हैं कि काफिर लोग मायूस होते हैं, और ये क्या कहते हैं, गुमराह लोग। इसका मतलब क्या है कि अल्लाह ताला की रहमत से मायूस होना कुफ्र की निशानी है और गुमराही की निशानी है। ठीक है, कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, हमेशा अच्छे दिनों का इंतजार करें, अल्लाह ताला से अल्लाह की रहमत की उम्मीद रखें। यानी अल्लाह की रहमत से मायूस होना एक कबीरा गुनाह है, और इसी तरह अल्लाह की चाल या अल्लाह की प्लानिंग से बेखौफ हो जाना भी कबीरा गुनाह है। तो ईमान इन दोनों के बीच में, यानी क्या कि कभी भी अल्लाह ताला की जो प्लानिंग है उनसे बेखौफ नहीं होना, और कभी भी अल्लाह ताला की रहमत से मायूस नहीं होना। ठीक है, फिर देखें आयत नंबर 57, काला उसने कहा, फमा तो क्या, फा मतलब तो, मा मतलब क्या, खतबुकुम मामला है तुम्हारा, खतबुकुम तो क्या मामला है तुम्हारा, अय्युहल मुरसलून ए भेजे हो, यानी ए फरिश्तों। यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये सिर्फ मुझे खुशखबरी देने के लिए नहीं आए, यानी उनकी बातों से अंदाजा हो गया कि कुछ और काम से भी आए हैं। तो फिर बताया उन्होंने 58, कालू उन्होंने कहा, इन्ना बेशक हम, उरसिलना हम भेजे गए हैं, इला कौमिन एक कौम की तरफ, मुजरिमीन मुजरिम कौम की तरफ। कौन सी कौम की तरफ, मुजरिम कौम की तरफ। और मुजरिम कौन कौन थी वो, इल्ला सिवाय, आला लूतिन आले लूत के, इन्ना बेशक हम, लामुनज्जूहुम जरूर निजात देने वाले हैं, नज्जा युनज्जी मुनज्जू मुनज्जी, हम जरूर निजात देने वाले हैं, यानी हम बचाने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है ये मुनज्जू, नून जीम वाव इसके लेटर्स हैं, नज्जा युनज्जी मुनज्जी मुनज्जम, हम निजात देने वाले हैं, हम उनको, अजमईन सबको, उनको सबको, इल्ला सिवाय, इमराअतुहु उसकी बीवी के, इमरात उसकी बीवी के, कद्दरना मुकद्दर कर दिया हमने, कद्दरा युकद्दिरु से, कद्दरना मुकद्दर कर दिया हमने, इन्नहा बेशक वो, लमिनल गाबिरीन जरूर ही पीछे रह जाने वालों में से है। गाबिर, गईन बारा इसके रूट लेटर्स हैं। कब जैसे गर्द और गुबार होता है ना, गर्द और गुबार क्या होता है, वो पीछे रह जाने वाला होता है। इसी तरह उसको क्या कहा कि बेशक वो पीछे रह जाने वालों में से, मतलब क्या कि मेन मकसद क्या था उनका, कि वो जो थे खुशखबरी लेकर आए थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास और लूत अलैहिस्सलाम की कौम के ऊपर अजाब लेकर आए थे। और अजाब क्यों लेकर आए थे वो, क्योंकि वो कौम होमोसेक्सुअलिटी में मुब्तला थी, मर्द मर्द के पास जाते थे, औरत औरत के पास जाती थी, गुनाह का इर्तिकाब करते थे, रास्तों में बैठ के डकैतियां करा करते थे, रास्ते में लोगों को लूटा करते थे, लोगों के साथ बदअमली किया करते थे। और जब फरिश्ते लूत अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे इंसान की शक्ल में, तो उनकी बीवी ने क्या किया, उनकी बीवी भी उन गुमराह लोगों में से शामिल थी लूत अलैहिस्सलाम की, वो मर्दों को बुलाकर ले आई कि आ जाओ मेरे घर में जो है नौजवान आए हैं, इन्हें खूबसूरत मर्द मेरे घर में आए। तो जितने भी मोहल्ले वाले थे वो सारे उनके घर में पहुंच गए फरिश्तों के साथ बुरा काम करने के लिए। तो लूत अलैहिस्सलाम घबराए और उन्होंने क्या कहा कि नहीं नहीं, ये मेरे मेहमान हैं, इनसे दूर रहो, तुम्हारे लिए तुम्हारी बेटियां हैं, मेरी बेटियां हैं, बेटियां मतलब कौम की बेटियां, तुम जो है अपनी बीवियों के पास जाओ।
اب بیٹیوں کے پاس جاؤ، لیکن وہ قوم جو تھی کسی بھی کی بھی بات نہیں مان رہی تھی، لوط علیہ السلام کی بالکل بات نہیں مانی، کوئی بھی مان لے کر نہیں آیا، کوئی بھی ڈھنگ کا نہیں تھا ان میں، تو وہ بدعملی کرنے لگے. تو پھر فرشتے جو ہیں انہوں نے کہا آپ گھبرائیے مت، ہم تو فرشتے ہیں اور ہم اب اس قوم کے اوپر عذاب لے کر آئے ہیں. تو اس طرح اس وجہ سے ان کی بیوی جو تھی وہ بھی عذاب میں شامل ہو گئی، کیونکہ نبی کی بیوی جو تھی اگر وہ برا کام کرتی ہے تو ان کو بھی ڈبل عذاب ملتا ہے. یعنی نبی کے جو گھر والے ہوتے ہیں وہ رول ماڈل ہوتے ہیں، اگر وہ گناہ کرتے ہیں تو ان کو ڈبل عذاب ملتا ہے. اسی طرح اگر وہ اچھا کام کرتے ہیں تو ان کو جو ہے ڈبل اجر بھی ملتا ہے. ٹھیک ہے.